اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 ہے اور پارہ نمبر 4 ہے، لن تنالوا البر۔ سورۃ النساء میں عورتوں کے احکامات تھے اور اسی کے ساتھ یہ جو آج کی آیات ہیں اس میں میراث کا ذکر ہے، وراثت کا ذکر ہے آج کے سبق میں، اور اس کے بعد کا جو سبق آئے گا اس میں تفصیلی حصوں کا ذکر آئے گا۔ آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ آیت نمبر 7 کا ہم لفظی ترجمہ کرنے سے پہلے مختصر خلاصہ ذہن نشین کریں گے۔ دیکھیں، قرآن پاک نے اور شریعت نے جس طرح ہر انسان کے حقوق بتلائے ہیں تو عورتوں کے، بچوں کے، یتیموں کے، سب کے حقوق سے آگاہ کیا ہے اور خبردار کیا ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں اس وقت جو زمانہ تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اس وقت وراثت کے کوئی احکامات اب تک نازل نہیں ہوئے تھے، اور عرب میں یہ رائج تھا کہ عورت کو چاہے بالغ ہو چاہے نابالغ، یعنی چھوٹی بچی ہو یا بڑی عورت ہو، نابالغ بچہ ہو، ان کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ صرف اس کو دیا جاتا تھا جو لڑائی کر سکتا ہے، گھوڑے پر سوار ہو سکتا ہے، دشمن کو مار سکتا ہے اور دشمن کا مال اکٹھا کر سکتا ہے، تو وہی وارث ہوتا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور وارث نہیں ہوتا تھا۔ یہی ایک قصہ ہوا کہ ایک صحابی حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، تو انہوں نے اپنے پیچھے 2 بیٹیاں اور ایک نابالغ بیٹا اور ایک بیوی کو چھوڑا، اور ان کی جو جائیداد تھی تو ان کے جو چچا زاد بھائی تھے انہوں نے آ کر کے قبضہ کر لیا، انہوں نے آ کر کے لے لیا، کیونکہ عرب میں تھا کہ بیوی جو ہے اس کو بھی نہیں ملے گا، 2 بیٹیاں اس کو بھی نہیں ملے گا، اور لڑکا جو نابالغ ہے اس کو بھی نہیں ملے گا۔ تو وہ حضرت اوس بن ثابت کی جو بیوہ تھی، بیوی، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئی اور ساری بات عرض کی کہ ہمیں اب اسباب نہیں ہیں، کھانے پینے کی ضرورتیں ساری ختم ہیں، اور ہمارے یہ جو چچا زاد بھائی تھے ان کے انہوں نے لے لیا ہے سارا سامان۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتظار فرمایا کہ ضرور اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے گا، وحی آئے گی۔ تو یہ جو آیتیں نازل ہوئیں اس میں تفصیلی طور پر اللہ نے فرمایا ہے کہ جس طرح مرد کا حصہ ہے اسی طرح عورتوں کا حصہ ہے، یعنی تمام حصے شریعت نے مقرر کیے اس رکوع میں اور اگلے رکوع میں۔ تو یہ لفظی ترجمہ دیکھیں، للرجال مردوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے، ترکا جو چھوڑا ہے، الوالدین والدین نے یعنی ماں باپ نے، والاقربون اور قریبی رشتہ داروں نے۔ والدین میں سے کوئی وفات پا جاتا ہے، والد ہے یا والدہ ہے یا قریبی رشتہ دار وفات پا جاتا ہے، تو اس میں سے شریعت نے مردوں کے لیے حصہ مقرر کیا ہے، اور وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ وَلِلنِّسَاء اور عورتوں کے لیے بھی، نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے، ترکا جو چھوڑ جائیں، الوالدین یعنی ماں باپ، والاقربون اور قریبی رشتہ دار جو چھوڑ جائیں، تو عورتوں کا بھی حصہ شریعت نے مقرر فرمایا اور مردوں کا بھی حصہ شریعت نے مقرر فرمایا ہے۔ مما قل منہ او کثر، آگے اللہ نے تفصیل بیان فرمائی، مما اس میں سے جو، قل تھوڑا ہو، منہ اس مال میں سے، او کثر یا زیادہ ہو۔
وراثت میں جو بھی جائیداد ہے، تھوڑی سی ہے زیادہ ہے، شریعت نے مرد کا اور عورت کا حصہ مقرر کیا ہے، وہ اسے ملے گا نصیبا مفروضا، حصہ ہے مقرر کیا ہوا، خاص یعنی صاف طور پر اللہ نے شریعت میں ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا ہے، وہ اس کا ہوگا، چاہے وہ وراثت کا مال جائیداد تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، بہرحال ہر کسی کو اس کا حصہ دیا جائے گا۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو مال تھا صحابی کا، حضرت اوس بن ثابت کا، وہ مال اس طرح تقسیم کیا، 8واں حصہ ان کی جو بیوہ تھی، بیوی، ان کو دیا، اور باقی مال جو تھا اس کا آدھا کر کے ایک بیٹے کو دیا جو نابالغ بیٹا تھا، اور باقی جو آدھا تھا اس میں سے 2 حصے ڈیوائیڈ ہوئے، تقسیم ہوئے، ایک بیٹی کا، دوسرا دوسری بیٹی کا، یہی تقسیم تھی۔ تو اس طرح وہ مال ان میں تقسیم ہو گیا ان آیات کے نازل ہونے کے بعد۔ آیت نمبر 7 مکمل ہوئی، آگے ہے آیت نمبر 8۔ آیت نمبر 8 شروع کرتے ہیں، لیکن 2 باتیں پچھلی آیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک یہ لفظ ہے والاقربون، ماں باپ چھوڑ جائیں یا پھر قریبی رشتہ دار۔ تو وراثت کی جو تقسیم ہے وہ محتاجی پہ نہیں ہے کہ ہماری فیملی میں یہ زیادہ غریب ہے اس کو دے دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ رشتہ جو ہے وہ ہوگا، جو حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے کہ اس رشتہ دار کو یہ ملے گا تو وہی اس کو دینا ہے، چاہے وہ مالدار ہو چاہے غریب ہو۔ غریبی کی بات نہیں ہے کہ جو زیادہ محتاج ہے اس کو زیادہ دے دیا، جو کم ہے اس کو کم دے دیا، نہیں، اپنی طرف سے نہیں۔ شریعت نے رشتہ داری کا تعلق کیا ہے، جو رشتہ دار اس میں حقدار بنتے ہیں، جو شریعت نے مقرر کیے ہیں حصے، وہ انہیں دیے جائیں گے۔ اور یہ جو لفظ ہے نصیبا مفروضہ، مقرر کیا ہوا حصہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ جب وراثت ہے، وراثت کا مال، اب اس کو دینے کے لیے وہ سامنے والا راضی ہو، یعنی ہم وہ مال اس کو دے رہے ہیں، اس کو مطلب جیسے نکاح میں ہوتا ہے ایجاب قبول، ہاں میں لے رہا ہوں، نہیں لے رہا ہوں، نہیں، یہ آٹو ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہی انتقال ہوا والد کا یا والدہ کا، اس کے جو حصے ہوتے ہیں سب لوگوں کے پاس آٹو ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی ملکیت میں آ جاتے ہیں شرعی حساب سے، چاہے وہ دوسرے ملک میں رہ رہا ہو، یہاں رہ رہا ہو، شریعت کی طرف سے وہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کسی اور کو دے دے یا خود آ کر لے لے، وہ اس کی مرضی ہے، یا کسی کو صدقہ کر دے، اس کی مرضی ہے، لیکن وہ اس کا حصہ ہو جاتا ہے، کوئی اس میں استعمال اس کو نہیں کر سکتا اس کی اجازت کے بغیر۔ یہ بات آپ کو ایک قصے سے اور زیادہ سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک جو بزرگ تھے، یعنی ایک مسلمان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، وہ بیمار تھا جو شخص، تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ جو مریض بیمار تھا اس کا انتقال ہو گیا، روح نکل گئی۔ تو وہاں پر ایک چراغ جل رہا تھا، جیسے پہلے زمانے میں دیا جلاتے تھے کہ تیل ڈال کر کے وہ جلتی تھی آگ، روشنی ہوتی تو تیل سے جلتا تھا، تو چراغ جل رہا تھا، تو وہ جو بزرگ بیٹھے تھے فوراً انہوں نے پھونک مار کر کے بجھا دیا۔ تو کسی نے کہا کہ یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو شخص مریض زندہ تھا تو یہ اس کی پراپرٹی تھی، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، روشنی حاصل کر رہے تھے اس کی اجازت سے، جیسے ہی وہ فوت ہوا ہے تو یہ سارے حصے ٹرانسفر ہو گئے وارثوں کے پاس۔ اب ہم نے تو اجازت لی نہیں ہے، تو اجازت نہیں لی، تو اس لیے میں نے اس کو پھونک مار کے بجھا دیا کہ اس کا تیل جو ہے وہ وارثوں کا ہے، ہم بغیر اجازت اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو ایسے ہوتا ہے کہ اس کے انتقال کے بعد وہ حصے سب میں تقسیم ہو جاتے ہیں، بس وہ لے آئے گا اور اس حصے کو لے گا، شریعت میں مقررہ حصے ہیں۔ آیت نمبر 8 دیکھیں، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ یہاں یہ بات بتلائی ہے کہ چونکہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں عام مسلمان، ان کو حصے کا پتہ نہیں ہوتا کہ میرا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ بہت سارے آ جاتے ہیں، بھائی پراپرٹی تقسیم ہوگی، آج انہوں نے کہا ہے تو میں بھی چلا جاتا ہوں، ہو سکتا ہے میرا کوئی حصہ نکلا ہے، میرے بھی قریبی رشتہ دار تھے، تو وہ اس طرح آ جاتے ہیں، حالانکہ ان کا حصہ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح اللہ نے فرمایا وَإِذَا، اور جب حَضَرَ، حاضر ہو جائیں، آ جائیں، القسمت، تقسیم کے وقت، بیٹے جو ہے بیٹیاں آپس میں والد کی وراثت تقسیم کر رہے ہیں، کوئی قریبی رشتہ دار ہے، کزن وغیرہ، وہ بھی آ گیا، ہو سکتا ہے میرا حصہ ہو، تو تقسیم کے وقت آ جائیں اولو القربہ، رشتہ دار، والیتامہ، اور کوئی یتیم ہے وہ آ جائے، والمساکین، اور کوئی بھی مسکین ہو، باہر کا پتہ چلا یہاں ان کا جو جائیداد کی تقسیم ہو رہی وہ مسکین بھی آ گیا، فارزقوہم، تو ان کو کھلا دو، اس میں سے کچھ دے دو، منہ، اس میں سے آپ کو اپنا حصہ مل گیا تو مل گیا ہے،
بے محنت کے، کوئی محنت نہیں کی، اللہ نے اپنے خزانوں سے دیا ہے، تو چاہو تو اس رشتہ دار جو جس کا حصہ نہیں ہے اس کو تھوڑا سا دے دو، اس کی ہیلپ کر دو، اگر کوئی قرضہ وغیرہ ہے اس کا ادا کر دو، اگر رشتہ دار نہیں ہے، کوئی غریب مسکین ہے تو اس کو کچھ دے دو تاکہ وہ کھا پی لے، کچھ کپڑا وغیرہ پہن لے۔ تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو ان کو اچھی بات، ان کو کہو کہ تم رشتہ دار تو ہو لیکن شریعت نے جو حصے ہیں مقرر کیے ہیں اس میں آپ کا حصہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ میری طرف سے رقم تھوڑی سی لے لو۔ تو کیا ہوگا کہ اس کو اچھی بات کہہ لو، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی۔ اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 9 میں اللہ نے خاص طور پر تاکید فرمائی ہے جو چھوٹے بچے ہیں یتیم ان کے بارے میں، کہ ان کے بارے میں ڈرنا ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ وَلْيَخْشَ، اور چاہیے کہ ڈریں، الذین، وہ لوگ، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، لو ترکو، کہ وہ لوگ اگر چھوڑ جائیں، من خلفہم، اپنے پیچھے، ذریتاً، اولاد، ضعافاً یعنی کمزور اولاد، چھوٹی اولاد، خافو علیہم، تو وہ خوف رکھتے ہیں ان پر، تو چاہیے فلیتقوا اللہ، وہ اللہ سے ڈریں، ولیقولوا، اور کہیں بات، قولاً سدیدہ، سچی بات، سیدھی بات۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ جو ایک شخص وفات پا چکا ہے، اس کے چھوٹے بچے ہیں، تو جو اس کے سنبھالنے والے ہیں، جیسا کہ اس شخص کا بھائی ہوتا ہے، چچا کہلاتا ہے، جو چچا ہے یا پھر بڑا بھائی ہے، تو وہ جو چھوٹے بچے ہیں جو وارث ہو رہے ہیں حصے میں، تو ان کے بارے میں ڈرتا رہے۔ کیوں؟ کہ اگر یہ خود اپنی چھوٹی اولاد چھوڑ جاتا، اگر چھوڑ جاتے اپنے پیچھے چھوٹی اولاد، تو ان کو کیا ڈر لگتا ہے کہ کیا ہوگا ان کا۔ خود انسان سوچتا ہے کہ میں اگر اس حال میں چلے جاؤں، میری چھوٹی اولاد ہے کمزور، تو کون ان کو دیکھے گا، کتنا اس کو اپنے درد ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر خود چھوڑ جاتے تو کتنا ان کو ان پر ہوتا۔ تو آپ کا جو رشتہ دار وفات پا چکا ہے، آپ کا بھائی ہے جس کی چھوٹی اولاد ہے یتیم، تو وہی بات سوچ کر کے تمہاری اولاد ہوتی کیا ہوتا، تو تم ڈرتے رہو اللہ سے، اور جو ان کی تقسیم ہے وہ کرتے رہو۔ دیکھیں یہاں پر ایک بڑا مسئلہ آتا ہے کہ جیسے کہ بھائی کا انتقال ہوا، اب بھائی کی جو چھوٹی اولاد ہے وہ کمزور یعنی نابالغ ہے، بچے ہیں، تو وہ پورا مال بھائی لے لیتا ہے، پراپرٹی اگر چل رہی ہے، پہلے سے ساتھ تھے اس میں، تو وہ خود ہی اس کو ہینڈل کرتا ہے، سنبھالتا رہتا ہے۔ پھر سنبھالتے سنبھالتے اس کی پھر وہ عادت ہی نہیں بنتی کہ مجھے کبھی ان کا حصہ بھی دینا ہے، بلکہ تھوڑا سا بھائی تمہارا خرچہ میرے اوپر ہے، تو وہ گھر کا خرچہ کرتا رہتا ہے، اور انہی کے مال میں سے پروگرام بھی ہو رہے ہیں، تھوڑے سے گھر میں مہندی ہو گئی اسی سے کر لیا، اور کوئی پروگرام ہوا اسی کے مال میں سے کر لیا، یتیموں کے مال میں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈرایا ہے۔ اگلی آیت میں بھی ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے، اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو خاص طور پر دو کمزوروں کے مال سے بچنے کی تنبیہ کرتا ہوں، ایک عورت کا مال اور دوسرا یتیم کا مال، یعنی عورت کا مال بھی نہیں کھانا، اس کو دینا حصہ، اور یتیم کے مال سے بھی نہیں کھانا، اس کو دینا ہے، جب بڑے ہو جائیں یا ان کو دے دینا ہے ان کا مکمل حصہ جو بنتا ہے، اور کوئی اس سے اضافی خرچ نہیں کرنا۔ یہ آج کے سبق کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 10۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ ان الذين، بے شک وہ لوگ، یأکلون جو کھاتے ہیں، اموال الیتامى یتیموں کا مال، ظلماً ظلم کرتے ہوئے، ان کا حصہ تھا اس میں سے اڑا لیا، پروگرام کر لیا، اور ان کو بتا دیا بھائی تمہارے پروگرام ہوئے تھے تو تمہارا مال لگا ہے، تو بھائی ضرورت سے زیادہ نہیں خرچ کرنا، رکھنا ہے، جیسے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا وہ بچہ بڑا ہو جائے اس کو دینا ہے۔ انما یأکلون، در حقیقت وہ بھرتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارا آگ، یہ مال نہیں کھا رہے، یہ آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب یہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے، یعنی اس گناہ کی وجہ سے، چاہے مسلمان ہوں، یہ کافر کی بات نہیں ہو رہی، یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ یتیم کا مال جو کھائے گا وہ جہنم میں جائے گا، یعنی بھڑکتی آگ میں۔ کتنی بڑی وعید ہے، جس کے پاس بھی یتیم کا کوئی حصہ ہو، مال ہو، اس کو اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یتیم کے مال ظلم اور ناحق طریقے سے کھانے سے اللہ ہماری جو ہے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔